الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ذات مبارکہ سے عقیدت محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والے بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ کے حکم سے، اور ایک آپ کو روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، پوری دنیا کے لوگوں سے میری محبت اس کے دل میں تمام کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے اور احادیث شریفہ اور سیرت کی کتابوں سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ذات قابل عقیدت ہے، قابل محبت ہے، قابل اطاعت ہے، قابل اتباع ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ اور آپ کی شخصیت ایسی کھلی کتاب ہے جس کا ہر ورق، جن کا ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر رات بالکل واضح ہے، صاف اور شفاف ہے، چاہے نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، چاہے نبوت کے بعد کی زندگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ سورہ احزاب میں فرمایا کہ آپ کا کام ایمان والوں کو خوشخبری سنانا ہے، کافروں کو، نافرمانوں کو عذاب جہنم سے ڈرانا ہے، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی دعوت دینا ہے، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر ہم نے بھیجا ہے کہ آپ کی تعلیمات بالکل روشن چراغ کی طرح ہیں جس کے اندر نہ کوئی ہلاکت کا اندیشہ ہے، نہ کوئی ضلالت کی طرف دعوت ہے، بلکہ رشد و ہدایت کی طرف دعوت ہے، بلکہ آپ پر ایمان لانے کی دعوت اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے باقاعدہ یہی دعوت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بلکہ نبوت سے پہلے بھی پوری دنیا آپ کو امانت داری میں، سچائی میں، دیانت داری میں، راست گوئی میں، اچھے سلوک میں، اچھے اخلاق میں، بہتر انسان ہونے کی حیثیت سے دنیا گواہی دیتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبوت کا پروانہ آپ کے حوالے کیا گیا، تو آپ نے اپنے پورے رشتہ داروں کو جمع فرمایا۔ عرب کے دستور میں یہ بات مشہور تھی، کوئی آدمی کوئی خاص خبر سنانا چاہتا ہو تو وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یا صباحا یا صباحا بول کر دعوت دیتے تھے، تو پورے لوگ اس اہم خبر سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر، جو آج کل عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے حضرات جنہوں نے دیکھا بھی ہے، اس زمانے میں ایک پہاڑی تھی، وہ صفا اور مروہ، تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا یا صباحا یا صباحا۔ پورے خاندان والے، پورے عرب جو ہیں اہم خبر سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے ایک بات پوچھا، میں یہاں اونچائی پر کھڑا ہوا ہوں، آپ لوگ نیچے میں ہی، اگر میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ جو ہے میرے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے دشمن گھوڑ سوار حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے، تمہیں موت کی نیند سلانے کے لیے تیار ہے، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے مل کر ایک ہی آواز میں کہا کہ ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ کی خبر صحیح ہو سکتی ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ کے معاملے میں نہیں آزمایا ہے، آپ تو صحیح اور صادق الامین ہیں۔ جب آپ نے قوم کی زبان سے اس جملے کو لے لیا کہ نبی جو ہے کبھی بھی جھوٹی بات نہیں سناتے، تو آپ نے فوراً فرمایا، لوگوں اللہ کا پیغام میرے پاس آیا ہے، تمام معبودان باطلہ کو ٹھکرا کر کے ایک اللہ کے سامنے، ایک معبود کے سامنے سر جھکاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو سننا تھا کہ ابو لہب نے فوراً کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تمہارا ستیاناس ہو، تم برباد ہو جاؤ، کیا محمد تم نے اسی لیے جمع کیا کہ ہمارے سارے معبودوں کو چھوڑ کر، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر، ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ہم ایک اللہ کی بندگی کریں؟ کیا تم نے اسی مقصد کے لیے ہم کو جمع کیا؟ تمہارا ستیاناس ہو، بلکہ اس نے بربادی کی بد دعا کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت کیا، اللہ کے خاطر برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں سورہ تبت یدا ابی لہب، سورہ ابو لہب، سورہ لہب جو نازل فرمایا کہ نبی جو ہے برباد نہیں ہوں گے، یہ کہنے والا برباد ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا، اس کی بیوی برباد ہو جائے گی، بول کر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب وہ صورت نازل ہوئی۔ تو دشمنان اسلام میں، خصوصاً آپ کے خاندان والوں میں خاص چچا تھا ابو لہب، یہ جو ہے جانی دشمن تھا اسلام کا، مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہو گئی، گلی گلی میں، بستی بستی میں، کونے کونے میں، تو یہ اور اس کی بیوی جو ہے دشمن بن گئے۔ تو چچا جو ہے آپ کو گالیاں دیتا تھا، پاگل کہتا تھا، اور آپ کی جو چچی تھی ام جمیل اس کا نام ہے، وہ کانٹے جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، اور مشرکوں کے پاس جا کر کہتی تھی کہ محمد کی بات مت مانو، وہ پاگل ہے، اور آپ کے خلاف چغل خوری کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید میں فرما دیا کہ آخرت میں تو ان کے لیے بربادی ہے ہی، جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، جہنم میں زنجیر ان کے گلے میں ڈال کر کے ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم میں۔ اس صورت کے اندر اخروی عذاب سنا ہی دیا اللہ تعالیٰ، اور دنیاوی عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی بیوی کو بدترین بیماری میں مبتلا کر دیا، کینسر کی بیماری میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کینسر کی بیماری، طاعون کی بیماری اس زمانے میں اس کا وہ بیماری لا علاج تھی، ایسی بیماری مبتلا ہوا، پورے اولاد اس سے بچھڑ گئی، خاندان قبیلہ بچھڑ گیا، تڑپ تڑپ کے مرنے لگا۔
اس کی لاش کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا اس کی اولاد میں، بدبو پھیل گئی اس کے جسم سے۔ ابھی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسے دفنانے کے لیے مجبوراً 3-4 دن کے بعد اس کے بچوں نے دور سے مٹی لا کر پتھر ڈال کر کے اسے دفن کر دیا، ایسے ہی عار کے ڈر سے، خوف کے ڈر سے، بیماری کے پھیلنے کے ڈر سے، اس لیے کہ گستاخی رسول کے ساتھ دنیا میں بھی اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر ابو لہب کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ بلکہ جب تک دنیا والے تبت یدا ابی لہب پڑھتے رہیں گے، قیامت تک اس پر لعنت اترتے ہی رہے گی، اور وہ اس کے لیے بربادی کی بد دعا قیامت تک چلتے رہے گی۔ آخرت میں عذاب تو ہے ہی اپنی جگہ میں۔ اس طریقے سے ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں اس نبی کا حال یہ تھا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے زندگی میں سنی، اپنوں سے بھی سنے، غیروں سے بھی سنے، خاص رشتہ داروں سے بھی سنے، ابو جہل سے بھی سنے، ابو لہب سے بھی سنے، اور ابو جہل نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچائی، بلکہ عرب معاشرہ آپ کو شاعر کا لقب دیا، جادوگر بولے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر تھے، نہ جادوگر تھے، نہ پاگل تھے، بلکہ آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی بلندی کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے عقل کی، آپ کے رشد و ہدایت پر صحیح ہونے کی اللہ نے سرٹیفکیٹ عنایت فرمائی کہ دنیا آپ کو 1000 کہے لیکن معاملہ ویسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کی شان بلند کر دی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام اور مرتبہ ہم نے بلند کر دیا ہے۔ چاہے وہ اذان ہو یا نماز ہو، جب تک اس نبی کا نام اس میں نہیں ہوگا وہ نماز بھی نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، اور نہ اذان ہو سکتی ہے۔ جب کبھی مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ کو کہنا ہی پڑے گا، اذان کا ایک حصہ ہے وہ۔ بلکہ نماز میں آپ کو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ التحیات میں آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ کی نماز ہو نہیں سکتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو اتنا بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ دنیا آپ کو 1000 ستائے، دنیا آپ کو 1000 جو ہے جسمانی روحانی اذیتیں آپ کو دے، لیکن یاد رکھیے آپ کے لیے اونچا مقام ہمارے پاس تیار ہے، مقام محمود آپ کا انتظار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقام محمود محشر کے میدان میں جنت میں ایک اونچا مقام ہے جو صرف آپ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اذان کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتی میرے حق میں یہ دعا فرماتا ہے، دعا کرتا ہے اذان کے بعد، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اس لیے کہ وہ مقام محمود صرف میرے واسطے اللہ نے رکھا ہے، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، اس کی کوئی نہ ہم زبان سے اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، نہ تحریراً اس کی کوئی بات ہم پیش کر سکتے ہیں، اتنا اونچا مقام ہے مقام محمود جو آپ کے لیے مخصوص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک طرف مشرکین کی اذیت اس طرح تھی، لیکن دوسری طرف جو حضرات آپ پر ایمان لائے، آپ پر انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو، ہر چیز کو نچھاور کر دیا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ اتنے ادب کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کی مثال ہم دنیا میں پیش ہی نہیں کر سکتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے صحابہ اکرام آپ کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اتنے احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ پرندے جو سمجھتے تھے کہ درخت ہیں، ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ درخت ہیں، اتنے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ بلکہ قرآن نے جگہ 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 جو ہے آپ کی عظمت، آپ کی کا احترام، آپ کی عقیدت اور محبت کی تعلیم دیا۔ صحابہ سے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے صحابہ کرام تم لوگ جو ہے اپنے نبی کو اس انداز سے مت پکارنا جس طرح تم لوگ آپس میں بلاتے ہو، یا محمد مت بولو، یا احمد مت بولو، نام لے کر مت پکارو، کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ بولو۔ بلکہ آپ کے آرام کا وقت جو ہوتا ہے، خاص طور پر دوپہر کے بعد کا وقت، خیلولہ کا وقت ہوتا ہے،
اس وقت میں کچھ لوگ آ کر کے نادانی کی وجہ سے گھر سے باہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرج یا محمد اخرج کہہ کر پکارنے لگے، اے محمد گھر سے باہر آؤ باہر آؤ۔ اتنے میں سورت نازل ہو گئی، سورہ حجرات نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو گھر سے باہر سے پکارتے ہیں باہر نکلو اے محمد کے نام سے، یہ لوگ بے عقل ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس ادب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صبر سے رہتے یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر کے باہر نکل جاتے تو ان کے حق میں اچھا تھا، بہتر تھا، اتنا تک فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صحابہ کرام تم لوگ جو ہے اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اس لیے کہ وہ نبی ہیں، مقام ان کا اونچا ہے، مرتبہ بہت اونچا ہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہیں جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک پہنچا دیا، ایک ہی رات میں، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمان کا سیر کرایا، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کا شرف آپ کو ملا، پورے آسمان کا سیر کرایا، ساتوں آسمان کے سیر کرائے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ جو ہے کلام کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسی کچھ خاص احکامات، نماز جیسے احکامات سے نوازا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کا مقام اونچا ہے، مرتبہ ہے، اور آپ کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کا حکم ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت پر موقوف کر دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مان لی، ایسی معمولی بات نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، خواہشات نفس کی بات زبان پر نہیں آتی، ان هو الا وحی یوحی، ہر بات وحی کی ہوتی ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تھا صحابہ کرام کے پاس، بلکہ صحابہ کرام کی پوری زندگی ایسی گزرتی تھی جیسے ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو احترام ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ تھا۔ کہیں جانا بھی ہوتا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر محفل سے اٹھتے تھے، سفر بھی کرنا ہو آپ سے اجازت لے کر سفر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے کر پھر ایک خاص بات فرمایا، یا عمر یا اخیہ یا اخیہ لا تنسنا فی دعائک، اور ایک روایت میں اشرکنا فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں ہمیں مت بھولنا۔ عمرے پہ جا رہے ہیں آپ، جائیے، اجازت ہے آپ کو، لیکن ساتھ میں یہ فرمائے کتنا اونچا مقام ہے آپ کا، اس کے باوجود جو ہے حضرت عمر سے درخواست کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمرے کے سفر میں دعا میں جو ہے مجھے نہیں بھولنا، آپ اپنی دعا میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ یہ تھا اونچا مقام اور مرتبہ، اس کے باوجود تواضع تھی، انکساری تھی آپ کی ذات میں، اللہ نے ایک طرف اونچا مقام بلند کر دیا، اس کے باوجود آپ کی حیثیت ایک معمولی انسان کی تھی۔ لوگوں میں آپ بیٹھتے تھے تو باہر سے آنے والے کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے، بلکہ بعض بددعا کر کے پوچھتے تھے من منکم محمدا، تم میں سے کون ہے محمد؟ تو لوگ صحابہ اشارہ کرتے یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سادگی کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آنے والا جو پہچانتا نہیں تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے، جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، پہلی بار دیکھا، تو کہنے لگے ھذا واللہ لیس وجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ پہلی بار دیکھتے ہیں اور چہرے کو دیکھ کر فوراً پہچانتے ہوئے کہتے ہیں قسم خدا کی، یہ چہرہ جو ہے جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔
یہ نورانی چہرہ ہے، اس لیے کہ نور نبوت ہے چہرے پر، ختم نبوت ہے آپ کے پیٹھ پر، یہ تمام علامتیں تھیں، صحابہ کرام پہچان لیتے تھے۔ تو الغرض بتانے کا مقصود یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کتاب و سنت میں صحابہ کرام کی نظر میں ایک طرف تھا ہی، لیکن دوسرا پہلو یہ تھا دشمنان اسلام نے جس طرح آج فلم بنا کر کے مسلم قوم کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا، یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ قرآن کا مطالعہ اس بات سے آپ دیکھتے جائیے، سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، وہاں جو ہے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے، آج جو یہودی جو کام کرتا ہے وہی یہودی اس زمانے میں بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا، بلکہ ٹیم کے ٹیم اذیت پہنچاتی تھی۔ اس کی شکل اس طرح ہوتی تھی، محفل میں آتے تھے یہودی، آ کر کے سلام کرنے کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تمہاری موت ہو جائے، بد دعا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سن کر کے برانگیختہ ہونے کے بجائے، گالی دینے کے بجائے فوراً کہتے وعلیک، تم پر بھی وہی چیز ہو، مطلب ہے کہ تم جو دوسروں کے ساتھ چاہتے ہو وہی چیز تمہارے لیے بھی ہو۔ تو اس طرح بعض مرتبہ یہودی آتے تھے محفلوں میں بیٹھ کر کہتے تھے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں یہ لوگ کہتے تھے محفل میں آ کر راعنا کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہمارا لحاظ رکھیے، لیکن یہ لوگ راعنا کے بجائے راعینا کہتے تھے۔ عربی زبان کے اندر زبر زیر کے فرق کے ساتھ ایک حرف کے اضافے کے ساتھ ایک حرف کے کمی کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے۔ راعینا کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہمارے چرواہا ہیں، آپ ہمارے بکریوں کو چرانے والے ہیں، یہ گالی کے طور پر ہوتا ہے۔ راعینا کا مطلب میرا خیال رکھیے، ہمارا لحاظ رکھیے معنی میں۔ یہ کہنے کے بجائے یہ لوگ کہتے تھے، کھینچ کر بولتے تھے راعینا، آپ ہمارے چرواہا ہیں، ایسے جو ہے اذیت پہنچاتے تھے۔ اور تیسری اذیت یہ ہوتی تھی وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، صبح میں مسلمان ہو جاؤ، شام میں کافر ہو جاؤ۔ صبح میں ایکٹنگ کرو کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، شام میں مرتد ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دوسری قوم جو مشرک قوم ہے، دوسرے جو نئے نئے مسلمان جو ہوئے ہیں وہ بھی مرتد ہو جائیں۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب اسلام سے محبت نہ ہو بلکہ دوسروں کو ڈسٹرب کرنا ہو، دوسروں کے ایمان کے اندر خلل پیدا کرنا ہو۔ دیکھو بھائی، یہ اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین میں داخل بھی ہوئے واپس بھی چلے گئے، تاکہ یہ جاہل لوگ کیا سمجھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو جو ہے یہ دین سمجھ میں نہیں آیا، مطلب ہے کہ اس دین میں کوئی خوبی نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے یہ اہل کتاب یہ ایکٹنگ کرتے تھے، صبح میں مسلمان ہونا، شام میں مرتد ہو جانا، ایسی تکلیفیں دیتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کے سیرت کی کتابوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت کے نام پر اپنے پاس بلا کر کے زہر آلودہ بکری کا گوشت کھلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لقمہ منہ میں رکھے، اندازہ ہوا وہی آئی، فوراً تھوک دیے۔ جو صحابی آپ کے ساتھ تھے وہ گوشت کھائے اور وہیں پر شہید بھی ہو گئے، اللہ نے آپ کو بچایا۔ ایک اور موقع ایسا آیا، آپ کے باقاعدہ یہودیوں کے پاس آپ گئے تھے، آپ کو بٹھا کر کے پیچھے سے چٹان گرا کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی یہودی۔ یہ پورے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، بلکہ جو ہے باقاعدہ ایمان والوں کو ستانے کے لیے قرآن پڑھنے کے وقت میں ہنگامہ کرتے تھے اور یہ پیغام پہنچاتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، لوگوں قرآن کو مت سنو، آپ لوگ اس میں ہنگامہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ ان لوگوں پر۔ تو قدم قدم میں دشمنان اسلام نے آپ کو تکلیف پہنچائی، روحانی تکلیفیں ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں۔ گویا کہ یہ سلسلہ، یہ تاریخ قدیم ہے۔ کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں نے لا کر کے اونٹ کے اوجڑی کو، بوٹیاں کو لا کر ڈال دیا آپ کے پیٹھ کے اوپر۔ راستے میں جا رہے ہیں تو کانٹا لا کے بچھا دیا آپ پر، کچرا لا کے ڈال دیا آپ کے سر کے اوپر۔ تو ایسی تکلیفیں دینے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر کئی آیتیں نازل فرمایا، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کو عبرتناک سزا دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے ہی ان کو۔ جیسے ابو لہب کا واقعہ ہمارے سامنے مشہور ہے، اور ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، عتبہ اس کا نام تھا، اس نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی گستاخیاں کی، آپ کو گالیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حد سے زیادہ اس کی اذیت عام ہو گئی تو آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، یہ فرمایا کہ تجھے جو ہے عرب کے درندوں میں سے کوئی درندہ تجھے کھا کر کے ختم کر دے۔ تو آپ کی بد دعا جب آپ کی زبان مبارک سے نکلی، ابو لہب پریشان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو سرداران قوم ہیں، محمد تو معمولی آدمی ہیں۔ تو اس نے کہا محمد کی بات کو معمولی مت سمجھو، جب وہ بد دعا کرتے ہیں تو ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے بچے کی بڑی حفاظت کرتا تھا ابو لہب، بڑی حفاظت کرتا تھا۔ کہیں سفر میں بھی جانا ہوتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا اس کو درمیان میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ محمد کے بد دعا پر کوئی درندہ اس کو کہیں کھا نہ لے۔ کہیں پڑاؤ کر کے سونا بھی ہوتا اس کو بیچ میں رکھ کر کے آس پاس میں لوگ سوتے تھے۔ لیکن جب مارنے والا طاقتور ہو، بچانے والا کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک واقعے میں، ایک سفر میں موجود تھا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بد دعا کے مطابق ایک درندے نے اس کو بری طرح کھا کر کے ختم ہی کر دیا، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھا، شاتم رسول تھا، رسول کو اذیت دینے والا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو، اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہو، آخرت میں بھی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، تو یہ ہمارے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کے رسول کا جو پیغام ہے یہی ہے کہ آپ کی عقیدت اور محبت سچی معنی میں ہو، سچے معنی میں ہو۔ جہاں تک جو گستاخی کریں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود کافی ہے، اللہ اس کو سزا دے گا، عبرتناک موت اس کو، باقاعدہ جو تاریخ ہماری بتا رہی ہے جس نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی اس کا حال برا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مکے سے نکلے مدینہ منورہ، تو سراخہ پیچھے پہنچ گئے، اس لیے کہ کفار مکہ کی طرف سے اعلان تھا آپ کو زندہ یا مردہ جو بھی آدمی لائے گا 100 اونٹ اس کے لیے انعام ہے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام تھا۔ اس کو پانے کے لیے سراخہ جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ جب وہ قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ قریب آتے آتے رہ گیا، زمین میں وہ بھی دھس گیا، اس کا گھوڑا بھی دھس گیا۔ اللہ نے بچایا آپ کو۔ جو بھی قدم قدم پر جن لوگوں نے آپ کو ستانے کی کوشش کی، تکلیف دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ چاہے وہ آج کا زمانہ ہو، چاہے وہ زمانہ ہو، نبی کا زمانہ ہو، صحابہ کا زمانہ ہو، کسی کا بھی زمانہ ہو۔ باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اگر اسلامی حکومت ہو تو رسول کو تکلیف دینے والے اور رسول کو گالی دینے والے کی سزا قتل ہی قتل ہے۔ تو یہ علماء اسلام کی ایک طرف ان کے تحریرات ہیں، ان کے احکامات ہیں ایک طرف، لیکن جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی دنیا میں بھی تو بدترین سزا سے ہر حال میں بھگت کر ہی مریں گے وہ لوگ، جس طرح کہ ابو لہب کے ساتھ ہوا، اس کی بیوی کے ساتھ ہوا، اس کے بچے کے ساتھ ہوا، جن جن لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے اذیت پہنچائی ان کا حال برا ہی ہوا۔ تو جن لوگوں نے آج کے زمانے میں یہ حرکت کی ہے ان کا بھی انجام برا ہی ہوگا۔ بلکہ فرانس کے اندر ایک آدمی نے کارٹون بنا کر تیار کر لیا ہے، جو اپنے کئی ممالک کے اندر اپنے سفارت خانے بند کر دیا، اس کارٹون کے باہر آنے سے پہلے ہی ہنگامہ ہوگا۔ تو اس طرح ہر دور میں لوگ ہوتے ہی ہیں، ان کا انجام بھی اسی کے لائق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے نبی پر ایمان کا تقاضا ہم پر کیا ہے؟ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر ہر مسلمان کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق ہے۔ اپنے مذہب پر ہونے والے اس طرح کے حرکات پر پرامن احتجاج کی اجازت مکمل ہے۔
پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، نبی کے اس گستاخانہ حرکت کی جو دفاع کے لیے امت جو ہے جمع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ گالی دیں یا کسی کے جان یا کسی کے مال کو نقصان پہنچائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یا خودکشی کر لے آدمی، جس طرح افغانستان میں ایک عورت نے جو ہے بم اپنے اوپر باندھ کر کے 8 آدمیوں کو اڑا دیا۔ خودکشی کے واقعات کئی جگہ سے پیش آتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں جہاں کا قانون ہے، اس قانون کا سہارا آپ ضرور لیں گے۔ پرامن احتجاج کی اجازت ہے، برابر آپ کر سکتے ہیں احتجاج، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے جان کو، کسی معصوم کو نقصان پہنچانا یا اس کے جان کے در پہ ہو جانا یا کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یا کسی کے مذہب کو گالی دینا کہ اس نے ان کو ہمارے نبی کو گالی دیا، ہم بھی اس کو گالی دیں گے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ جو گستاخی کرتا ہے اس کی سزا تو ہے ہی اپنی جگہ میں، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور قانون کے اعتبار سے بھی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان لوگوں کو گالی مت دینا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے۔ تو اس طریقے سے کسی کے عبادت خانے کو نقصان پہنچانا، کسی شخصیت کو نقصان پہنچا کر یا املاک کو نقصان پہنچانا یا جو لوگوں کے معصوم جانوں کو ضائع کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب پرامن مذہب ہے، امن کے اندر ہر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور ہم جس ملک کے رہنے والے ہیں، ہندوستان ہمارا اپنا ملک ہے، اس ملک کو سجانے کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے خون جو ہے پسینے کی طرح ہم نے بہایا ہے۔ جس طرح غیر دوسروں نے جو ہے خون بہا کر کے آزادی حاصل کی، اسی طرح ہندوستان میں ہمارے علماء نے، ہمارے عوام نے، ہمارے مسلم لیڈروں نے، ہمارے بہت سارے لوگ اس راستے میں شہید ہوئے، اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ ہندوستان کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا اپنی چیز کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی کے نقصان پہنچائے بغیر پرامن احتجاج کا طریقہ، غصے کا اظہار طریقہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نقصان پہنچا دیں یا املاک کو نقصان پہنچائے، یہ چیز نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ہے خودکشی خود بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا، ناحق جو ہے اپنی خودکشی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا۔ نبی کا احترام، نبی پر ایمان، نبی سے عقیدت، محبت، یہ تمہارا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا درجہ تمہارے پاس تمہاری جان سے بڑھ کر، تمہارے آل اولاد سے بڑھ کر ہے۔ نبی کا مقام اور اونچا مقام ہے، نبی کا مرتبہ تمہاری ذات سے بڑھ کر، تمہارے خاندان سے بڑھ کر ہے، اور نبی کی بیویاں تمہارے لیے ماں کے درجے میں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں قیامت تک کے لیے تمہاری ماں ہیں، اور ان سے جو ہے کوئی آدمی شادی کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا۔ تو لہذا ہمارے نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی الہی شریعت کو اپنی ذات میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں، ہر جگہ نافذ کرنا۔ آپ کی محبت اسی معنی میں پوری ہوگی کہ ہم اطاعت کریں اللہ کے رسول کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحیح معنی میں اللہ سے محبت ہے تو اپنے رسول کی پیروی کرو، رسول کی لائی شریعت کو آخری شریعت سمجھو، آپ کے پیغام کو آخری پیغام سمجھو۔ ابھی اس جگہ میں جو ہے یہ کہ ہمارے اندر سوچنے کا بھی یہ بھی چیز ہونا چاہیے، اس طرح کی کئی چیزیں مختلف مقامات پر کیوں ہو رہی ہیں۔ ہم سے کچھ کوتاہی ضرور ہوئی ہے، ہم قوم جو ہیں دوسرے قوم کو فائدہ پہنچانے والے داعی قوم بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا، بھلائی کو عام کرنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا، برائی کو روکنے کا حکم ہم کو دیا۔ جو کفر میں ہی، شرک میں مبتلا ہے، اس قوم کو کفر اور شرک سے باہر نکالنے کا کام اللہ نے ہمارے حوالے کیا۔ تو ہم نے اپنے احساس ذمہ داری کے اندر کچھ کوتاہی کیے ہیں، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو کفر سے باہر نکالنا ہے، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا تمہارا کام ہے،
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھنا تمہارا کام ہے۔ اس کے اندر ہم نے کچھ کوتاہی کی ہے، اسی لیے جو ہے ہمارے لیے اس طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں، چاہے وہ آسام کی شکل میں آئے، چاہے برما کی شکل میں آئے، چاہے فلسطین کی شکل میں آئے، چاہے افغان کی شکل میں آئے۔ تو ہمارے اندر ایمان والوں کے لیے جو خاص احکامات جو دیے گئے ہیں، خیر امت کا جو کام ہے کرنے کا، دعوت کو عام کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، نبی کی طرف سے دفاع کرنے کا، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، اس میں اندر کچھ کوتاہی ضرور ہوئی ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، دنیا کے کونے کونے تک جو ہے میرے ہر بات کو پہنچاؤ، ایک آیت کا بھی علم ہے تو دنیا کو پہنچاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ ہم جو ہے خیر خواہ ہیں، کسی کے بدخواہ نہیں ہیں، اسلام جو ہے پرامن مذہب ہے، کسی کی جان کو ناحق قتل کرنے ضائع کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جہاں تک جہاد میں بھی ہوتا ہے وہاں بھی امن کا طریقہ اپنانے کا حکم دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے موقع پر صحابہ کو بھیجتے تھے وہاں یہ خاص تعلیمات دے کر بھیجتے تھے، جا کر کے دیکھو وہاں فجر کی اذان اگر ہو رہی ہے اس بستی میں حملہ نہیں کرنا، سو کر کے دیکھو فجر کی اذان اگر ہوتی کسی بستی میں سمجھو کہ وہاں مسلمان ہیں، اس بستی پر حملہ نہیں کرنا، اگر وہاں اذان نہیں ہو رہی ہے تو مسلوں کے کافر ہیں، حملہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا کسی بچے کو ناحق نہیں مارنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے اور معذور انسان کو قتل نہیں کرنا، وہ انسان جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اس انسان کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کلیسا کو کسی کنیسا کو جو ہے توڑنا نہیں۔ ایسی تعلیمات دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام فرمایا، درندگی نہیں تھی۔ ہمارے جنگ کے اندر بھی، اسلامی جہاد کے اندر بھی ڈیفنس کا طریقہ تھا، دفاع کا طریقہ تھا، لیکن پرامن طریقے سے۔ پہلے 3 چیزیں پیش کرتے تھے، اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ کلمہ پڑھنے تیار نہیں ہیں، اگر آپ اہل کتاب ہیں تو آپ ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو، اگر آپ جزیہ دینا نہیں چاہتے ہیں تو قتال کرو، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر آپ مشرک ہیں تو آپ کے لیے 2 آپشن ہے، یا تو آپ اسلام کے لیے تیار ہو جاؤ یا قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس طریقے سے اسلام جو ہے کسی بھی دور میں ناحق قتل، ناحق ہنگامہ، ناحق فساد کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں کھولتا، بلکہ دعوت کے طریقے کو اسلام نے مقدم رکھا، پہلے دعوت ہوگی پھر اس کے بعد مرحلہ جہاد فلاں فلاں یہ سب چیزیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے مذہب کے اندر اسلام ہی سکھاتا ہے کہ ہمارا طریقہ امن کا طریقہ ہے، فتنے کا طریقہ نہیں ہے، اور نبی پر ہونے والے حملے کو ہماری جان سے بڑھ کر جو ہمارے پاس نبی ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کے دفاع کے لیے جو صورتیں ہو سکتی ہیں پرامن طریقے سے اس کے لیے پوری کوشش ہونا، جہاں آواز اٹھاتے ہیں لوگ نبی کی حمایت میں ان کا ساتھ دینا ہے، جو لوگ نبی کے حمایت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کی محبت میں جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ان کا ساتھ دینا ہے، چاہے یہ آواز اٹھانے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے اندر کچھ بھی فرق نہیں آنا۔ اونچا مقام، اونچا مرتبہ، اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اسی لیے وہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے بچوں سے، اس کے اولاد سے، اس کے خاندان والوں سے، پوری دنیا سے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ہمارے نزدیک محبوب ہے، تو اس محبوب ہونے کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ہمارے نبی سے محبت کے تقاضے بھی ہیں کہ آپ پر ایمان کما حق لانا ہے، آپ کے فرامین کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھنا ہے، آپ سے عقیدت، محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے، اطاعت ہر حال میں ہونا ہے، آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ ماننا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا بھی ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ جب بھی آپ کا ذکر خیر آئے فوراً جو ہے آپ پر درود و سلام بھیجنا، یہ بھی امت کا ایک حق ہے۔ خاص کر حدیث میں آیا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، کثرت سے تم مجھ پر درود بھیجا کرو جمعے کے دن۔ یہ بھی فرمایا کہ کچھ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے جو تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اینما کنتم تبلغ صلاتکم حیثما کنتم، تمہارے سلام مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں جہاں کہیں بھی تم رہو۔ تو امت کا یہ حق ہے ایمان لانا، سچی عقیدت اور محبت رکھنا،
اور آپ کے لائے ہوئے شریعت پر عمل کرنا اور آپ پر درود و سلام بھیجنا اور آپ کی لائی ہوئی چیز کو عام کرنا، تبلیغ کرنا، دین کو پھیلانا، دین کے پیغام کو عام کرنا، اسلام کی سچی تعلیم کو عام کرنا، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا جو ہے آپ اس کے مکلف ہیں، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ پر ہونے والے اس طرح کے حملوں کی باقاعدہ جو دفاع کرنا، اس لیے کہ یہ چیز قدیم ہے، پرانی ہے، اسلام دشمن ہر دور میں ہیں، ہر دور میں رہیں گے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے دفاع کا پرامن طریقے سے، چاہے قلمی اعتبار سے، زبان سے یا احتجاجی انداز سے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرنا۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی حیثیت ہماری جان سے بڑھ کر ہے، آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہمارے بال بچوں سے بڑھ کر ہے، ہماری جان سے بڑھ کر ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میری نفس کے بعد، تو آپ نے فرمایا تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا عمر، کہ تمہارے پاس میری جان کی، میری عظمت اور محبت اور عقیدت تمہاری ذات سے بڑھ کر ہو۔ تب پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ عزیز ہیں، آپ محبوب ہیں، میری ذات سے بڑھ کر ہیں۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ تو اس طریقے سے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا بھی یہ نبی کا حق ہے امت پر، ایمان لانا، عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنا اور آپ پر ہونے والے حملوں کا دفاع کرنا اور آپ کے صحیح اور سچی تصویر پیش کرنا امت کے سامنے۔ ہمارے نبی کا مقام، مرتبہ، آپ کی زندگی کا ہر ورق کھلی کتاب، کہیں بھی جو ہے آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آ سکتی جو آپ کی شخصیت کو داغدار کر دے، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہے ہمارے نبی پر ایمان کے تقاضے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اندر، عمل کے اندر خاص کر کے نماز کا معاملہ بھی سب سے مقدم ہے، سب سے مقدم ہے۔ نماز جو ہے آدمی کے پاس، مسلمان کے پاس خصوصاً سب سے اہم عبادت ہے، اس کے اندر کوتاہی ہو نہیں سکتی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ رسول پر آپ کا محق ایمان لائے ہیں، صحیح معنی میں سچی عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے عزیز ہیں۔ آپ صرف زبانی دعویٰ کریں اور نماز پر پابندی نہ ہو، نماز کا اہتمام نہ ہو، تو یہ سچی عقیدت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دعویٰ جو ہے دلیل چاہتا ہے، تو ہمارے اندر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، خصوصاً نماز کی پابندی ضروری ہے، اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنا ضروری ہے، اپنے بال بچوں کی صحیح اسلامی تربیت یہ مطلوب ہے، قرآن کے ہر حکم کو اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا جو بات آپ کو معلوم ہوئی تم نے جو ہے لوگوں کو کہاں تک پہنچایا۔ تو اس طریقے سے کچھ خاص حقوق ہیں، تقاضے ہیں، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اتنی عقیدت، اتنی محبت تھی، جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے سولی پر لٹکانے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ حضرت خبیب سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے بتاؤ، تو حضرت خبیب نے فرمایا میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ پھر جو ہے سولی پر لٹکانے سے پہلے پوچھے پھر تمہاری آخری خواہش کیا ہے بتاؤ۔ حضرت خبیب نے بتایا کہ میرا سلام نبی تک پہنچا دو، یہ کام ہے بس۔ تو دشمن نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ میں محمد کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ نبی کو کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، سولی پہ لٹکانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر میرے جسم کا ایک حصہ جو میں قربان کرنے تیار ہوں، اس طرح کے اور بھی کئی حصے ہوں، میں ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے، سولی پہ دینے تیار ہوں، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ اتنی عقیدت، اتنی محبت تھی، آخر تک، مرنے تک بھی یہ عقیدت محبت ہمارے اندر مطلوب ہے۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت زید کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا، ان کے والد اور ان کے چچا دونوں بھاگ کر آئے کہ لوگوں نے حضرت زید کو غلام بنا کر بیچ دیا ہے۔ آ کر کے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ زید ہمارا بچہ ہے، ہم جو ہے اسے چھڑا لیں گے، جو رقم آپ پوچھتے ہیں ہم اس کو دے کر آزاد کر دینا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا تمہارے والد بھی آئے ہیں، تمہارے چچا بھی آئے ہیں، یہ دونوں کی خواہش ہے کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ،
اگر آپ کو مرضی ہے تو ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں۔ تو حضرت زید کہنے لگے میں آپ کے ساتھ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا یہ حال تھا، غلام ہونے کے باوجود آپ کے پاس رہنا ان کو پسند تھا، آزادی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے طعنہ دیا باپ اور چچا نے مل کر، کیا تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، مجھے یہ عزیز ہے کہ میں آپ کے پاس غلام بن کر رہوں، لیکن تمہارے پاس حالت کفر میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کے فوراً معاشرے میں اعلان کر دیا زید آج سے غلام نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے کے حساب سے لے پالک کو بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا۔ شروع میں کہا یہ زید ابن محمد ہیں، زید ابن حارثہ نہیں ہیں بلکہ زید ابن محمد ہیں، یہ لے پالک ہیں، میرا بیٹا ہیں بول کر آپ نے اعلان فرمایا۔ اس کے بعد سے زمانے تک لوگ جو ہے زید کو زید ابن محمد کے نام سے جانتے تھے۔ بعد میں اسلام نے دوسرا حکم دے دیا کہ لے پالک کو بیٹے کا درجہ مت دو، لے پالک ہی ہے، بیٹا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے کئی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں آپ سے سچی عقیدت محبت جو تھی وہی چیز ہماری زندگی میں آنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت عنایت فرمائے، سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، سنت رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک باقی رکھے اسلام کے لیے جینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے موت کو اسلام پر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر ہونے والے ہر قسم کے حملوں کی، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی حفاظت فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کی مصیبتوں میں استقامت کے ساتھ دین پر باقی رہنے، دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک خدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔